بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، نبیوں کو جب بھی امت ملی ہے نا، اس سے پہلے ان کو بکریاں چروائی گئی ہیں اور پریکٹس کرائی گئی ہے کہ بھئی پہلے آپ بکریاں چرائیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے نا لیڈرشپ ملے گی۔ کیونکہ عوام کی جو جنرل عمومی بیہیو ہوتا ہے نا، وہ جسٹ لائک شیپس کہہ لیں یا بکریاں کہہ لیں، یہی رویہ ہوتا ہے۔ یا انگریزیوں نے تو چلو ڈو منکی ڈز منکی کیا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بکریوں میں کہا جاتا ہے یا بھیڑ چال کہی جاتی ہے، ہم بھیڑ چال کہتے ہیں، وہ ڈو منکی ڈز منکی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ اسی طرح کا معاملہ، ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ مجھے بار بار وہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی 2 4 5 10 نیگیٹو تو دیکھتے ہیں، جو 290 پازیٹیو کمنٹس ہیں، اصل تو پروگرام ان کے لیے ہو رہا ہے۔ اور بیسیکلی تو یہ انہوں نے چنا ہے، اس کو انہوں نے سبسکرائب کیا، انہوں نے چنا ہے اس کو جو سننا چاہتے ہیں، اور دے آر اپریشیٹنگ اٹ، اور وہ نیچے بتا بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے تو نیگیٹو لوگوں کو پہلے تو اب میں کمنٹ دیکھتا ہی نہیں تاکہ میری بھی آپ والی حالت نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ میں پازیٹیو اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں، کہ چلے مثال کے طور پر لاسٹ ویڈیو بھی ہے تو اس میں آپ پازیٹیو کمنٹس اور نیگیٹو کی ریشو نکال لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ 10-15 لوگ تو اب اتنی تو معافی دیں، ایک ویڈیو اگر 50,000 لوگوں نے دیکھی ہے تو آپ میرے سے بھی زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں کہ 10-15 کی بھی معافی نہیں دیتے۔ باقی ہاں، تھمبنیل تھوڑا سا لوگوں کے لیے ایریلسٹک لگتا ہے، اس پہ لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں وہ ہے، تو آپ اس میں تھمبنیل میں کوئی جو ہے نا وہ کیا کینسر کو وہ بتا دیا کریں بخار میری چھوڑے، میں تو جو دیکھیں جو میں نے کہنا وہ تو میں نے کہنا ہے۔ آپ صرف اپنے تھمبنیل پہ تھوڑی سی ٹیوننگ کم کر دیں اور لکھ دیا کریں نا، کمزور دل افراد پریکاشن، کوشن کا سائن ملا کے 11,000 وولٹ کا خطرہ، اور اس سے دور ہو جائیں۔ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے چھیڑا، میں اب اس پہ تھوڑا سا پہلے عرض کر دوں کہ آپ کا 2 بچے ہوں، ایک ہو جس کی حص مر گئی ہو، وہ اس کو احساس نہ ہو گرمی کا، جلنے کا، چبھنے کا، باڈی سینس لیس ہو جائے، تو کس کی زیادہ کیئر کریں گے، سینس لیس باڈی والے کی یا ایکٹیو باڈی والے کی؟ سینس لیس باڈی کی، کیونکہ وہ جلا لے گا اپنا آپ، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلنا کب اس کو آگ لگ گئی، کب وہ ہو گئی۔ تو سیم ایز اٹ از، اس وقت جو شیطان کا طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ کی باڈی کو پوزیس کرتا ہے، پھر اس میں کرونک النس کریٹ کرتا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو جس کا اینڈ ریزلٹ آپ کی ول کا ختم ہو جانا ہوتا ہے، آپ کی ول نہیں رہتی، یعنی کہ آپ اپنا آپ شیطان کو سمرپت کر دیتے ہیں مکمل طور پہ، اس کے ونش میں چلے جاتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، روایات میں بھی جیسے ملتا ہے کہ یہ آپ کے خون میں دوڑتا ہے۔ اب میں جہاں تک آبزرو کر رہا ہوں بڑا باریکی سے لوگوں کی زندگیوں میں، یا آج کل آپ کو پتہ ہے ہیلنگ کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا اسٹرالوجی کے ساتھ ساتھ، اور الحمدللہ اس میں سکسیس ملی تو کانفیڈنس اور بڑا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسان کو وہ اپنے پہلے انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ مل کے اب یہ دوبارہ زندگی سے پھر جائیں گے نہیں، یہ ادھر ہی ڈیرا لگا لیں گے آپ کے ساتھ، پھر وہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں آپ کے جسموں میں کٹھے کھانے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو پائے پسند آتے ہیں یا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کٹے کا گوشت جن گھروں میں زیادہ آتا ہے، یا جن گھروں میں لہسن کے اچار چل رہے ہیں، مچھلی بڑی چل رہی ہے، یا پائے بڑے شوق سے بڑے کھائے جا رہے ہیں، یا بڑا گوشت، پائے، مچھلی، لہسن کی جدھر پھکیاں چل رہی ہوں، اچار بھی لہسن کا، ہر چیز لہسن کی، وہ گھر سر جی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا شکار ہے۔ یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے جو آپ کھا رہے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کھا رہے۔ اچھا، جس کو یہ بات سمجھ نہ آئے وہ ضرور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے عمل لے، وظیفہ لے کرے، اس کے بعد بتائے کہ کیسے دل کرتا ہے پھر یہ کھانے کو۔ بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ پہلے وہ باڈی کو آپ کی پوزیس کرتا ہے، اس کے بعد آپ کی ول ایٹ دی اینڈ ختم کرتا ہے۔ اب آپ ہم سب جتنے مرضی آ کے ان کو وہ ہلا لیں، بتا دیں، دیکھیں اتنے انبیاء آئے ایک ہی بات کرتے تھے، وہ اب ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ بیسیکلی یہ تو قرآن سے بھی آنکھیں بند کر لیں گے بھائی صاحب، کیونکہ وہاں بھی جلانے جلنے کی دوزخ کے منظر ہیں اور کافی وعیدیں ہیں، عذابوں کی وعیدیں ہیں، بڑی سخت لینگویج ہے، تو یہ کہیں گے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ڈرا رہا ہے قرآن جو ہے نا ہمیں۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء نے بھی آ کے انسانوں کو ڈرایا ہی ہے کہ اللہ کے خوف دلایا اور ان کے جسموں میں حرکت پیدا کرنے کی، تحرک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔
لیکن جب وہ قومیں نہیں سنبھلی تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس قدرتی ایک نظام ہے، پھر وہ سیلاب، زلزلے، ان سب کے ذریعے آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ طبیعت اور آپ لوگوں کی وہ جیسے کہتے ہیں نا تطہیر کا عمل ہوتا ہے بیسیکلی، تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو پاک کر دیتا ہے، فلٹر کر دیتا ہے، آپ کے اندر کے میل ختم کرتا ہے۔ پھر یہ بارش جو آتی ہے نا، بارش کے ذریعے جو تطہیر ہے، یہ موسٹلی آپ کی جنات کی تطہیر ہوتی ہے۔ موسٹلی اب شیطانوں نے اپنا وہ بسیرا کر لیا، اب آپ تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، آپ ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں اس عذاب کے یا سیلاب کے، میں دوسرے اینگل کو بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب اس ٹائم جتنا شیطان ناچ رہا ہے، گھر گھر میں گولیاں چل رہی ہیں، مطلب کوئی رائزک کھا رہا ہے، کہیں بی پی کی گولی ہے، کہیں شوگر کی گولی ہے، میڈیکل سٹور بنا ہوا گھر، اور سالوں سے کھا رہے ہیں، اور سائنس پہ یقین بڑھا ہے، اور ٹھیک بھی کوئی نہیں ہو رہا۔ گولیاں کھا رہے ہیں، ٹھیک بھی نہیں ہو رہا، زندگی ایڈجسٹ ہے، اور ایک مارکیٹ کو پیسہ جا رہا ہے بس۔ تو اب آپ سمجھیں کہ ان شیطانوں نے جتنا آپ کی زندگیوں میں بسیرا کر لیا، اب وہ شیطان جو ہیں وہ آپ کے بیسیکلی وہ آپ کے زندگیوں میں جو اس طریقے سے آگے ہیں، وہ کیسے جائیں گے؟ چلیں بتائیں، آپ تو ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب یہ جو بارش طوفانی ہوتی ہے، یہ ان کی موت ہوتی ہے، یہ جو سیلاب ہے پانی، یہ ان کی موت ہے۔ یہ آپ سے زیادہ جنات کے لیے عذاب اترا ہے، آپ لوگ اس کو اپنے لیے اکیلا نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے زیادہ اترا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے تو زلزلہ بھی بہت تھا۔ جو زلزلہ ہوتا ہے وہ زنا کی صورت میں آتا ہے، وہ ایسی زمین پہ زیادہ آتا ہے زلزلہ جہاں زنا ہو۔ یہ فارمولے تھوڑے سے نا سمجھ لیں، یہ وہ کون سی پلیٹیں ہل گئی ہیں، اور نیچے والی پلیٹیں ہل گئی ہیں اور اوپر والی پلیٹیں ہل گئی۔ یہ پلیٹوں کے علاوہ جو اسلامک تعلیمات بتاتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ یہ زنا کے نتیجے میں آتا ہے، جس زمین پہ زنا زیادہ ہے وہاں زلزلے، اور ڈیفینیٹلی اس میں شیطان کی انوالومنٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی یہ بندہ فارغ ہے، اس کو نکالو ادھر سے، اس کو سنسار کر دو، یہ اب کسی کام کی نہیں ہے، اس باڈی سے مجھے کوئی امید نہیں۔ تو اب یہ جو عذاب کا سلسلہ ہے، یہ بیسیکلی ہمارے ڈینائل کرنے سے، آنکھیں بند کر دینے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگ بتائیں کہ ابھی جب پچھلے دنوں پھر اسلام آباد میں بارش ہوئی اور پھر ٹاؤن ڈوب گئے، تو ٹھیک ایک ہفتہ پہلے آپ لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ بس اب وہ جو گاڑیاں ڈوبنی تھی وہ ختم ہو گئی، اب ختم معاملہ؟ ذہنوں میں تو آپ کے جیسی بارش رکتی ہے، ایک دن سورج نکلتا ہے، آپ لوگ بالکل ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، وہ پھر آ جاتی ہے۔ تو یہ اچھا، ابھی آپ کے کتنے توڑیں گے بند بند؟ یہ سائڈ توڑی، پھر یہ سائڈ توڑی، وہ پتا چلا جی او انڈیا نے اور سیلاب چھوڑ دیا۔ اچھا، ابھی آپ لوگ اپنے ڈیموں کا پانی خالی کرنے لگ جائیں گے، ابھی تو انڈیا کر رہا ہے نا، کچھ دن میں آپ کے ڈیم فل ہو جانے ہیں، پھر ان کا آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر، اور یہ اپنے منہ پہ خود ہی چپیڑے نہیں لگ رہی آپ کو؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ نہ یہ بارش ہوتی، نہ یہ بارش اتنی زیادہ ہوتی، نہ یہ ڈیم اوور فلو ہوتے، نہ یہ سیلاب بنتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اب آپ 100 تعویلیں بنا رہے ہیں جی، وہاں سے بند کاٹو، وہاں سے خود ہی اپنے علاقے کو، مطلب پک اینڈ چوز ہی ہو رہی ہے نا، کہ اس کو بچاؤ، اس کو ڈبو، اس کو بچاؤ، اس کو ڈبو۔ لیکن اس میں مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے انسانی روش رہی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، اور شیطان نے اس وقت بلی تیار کر لی ہے۔ شیطان نے بلی کے بکرے جو ہے نا، یہ ٹھیک 80-100 سال بعد اتنا خون اس نے بہانا ہی ہوتا ہے، وہ پورا اپنا مشن میں ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اللہ کے بندے اپنے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں بیسیکلی، شیطان بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے مشن میں، وہ اب خون بہائیں گے، اور انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو اچھا جن کو وہ کہتے ہیں جا کے، چلیں آپ تو چھوڑیں نا اپنے تھم نیل کو کیا، اور اپنے جو ویورز کی جو بھی معاملات ہیں ان کو اگنور کر دیں۔ آپ بتائیں کہ جب ریسکیو ٹیم جاتی ہے کسی گاؤں دیہات میں اور ان کو کہتی ہے چلو یہاں سے نکلو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیوں ان کو موت کیوں نہیں نظر آ رہی جی؟ وجہ بتائیں۔ اس لیے کہ موت ان کو کھینچ رہی ہے بیسیکلی وہ اپنی موت کو دیکھ نہیں پا رہے اور موت کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو بلا لیں، لوگ بلا لیں، پھر زبردستی اٹھا کے آپ لاتے ہیں، ورنہ وہ آرام سے اپنی جان دے دیتے اس پانی میں۔ یہ آپ ہیں جو زبردستی اٹھا لائے ہیں، لیکن کیا آپ ہر جگہ پہنچ رہی ہے آپ کی ریسکیو ٹیم اٹھانے؟ کیا سب کے سب کو اٹھا لائے گا؟ کیا اس سیلاب کے بعد آپ کو کئی ٹاپوؤں پہ یا وہ
کئی درختوں پہ کئی گھروں کی چھتوں پہ لاشیں نہیں ملیں گی. اس دفعہ اس کی سنگینی دیکھیں. کیا آپ کے حافظ آباد آج 7واں 8واں دن ہے میرا خیال ہے پانی اتر گیا سر جی؟ خالی ہو گیا پانی، بہہ گیا پانی؟ تو پھر اچھا ابھی وارننگ میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، حافظ آباد کا دماغ ہی اس کا جواب دے سکتا ہے صحیح. کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا تھا انہوں نے سوچا تھا اتنا نہیں ہوگا، پھر وہ بہت زیادہ ہو گیا، پھر انہوں نے سوچا اچھا زیادہ ہوگا تو دیکھیں گے، پھر وہ بہت زیادہ ہو گیا. اچھا پھر انہوں نے کہا اچھا چلو اب بہت زیادہ ہی ہو گیا تو یہ اتر جائے گا، پھر اتر گیا. یا دماغ سے جو میں نہ مانوں کا بخار ہے وہ اتر گیا. آخر حافظ آباد نے مسلوں پہ گھٹنے لگانے ہیں. آخر سب نے کوئی کام دھندا نہیں ہوگا، کوئی مجا نو پٹھے پانو کوئی نہیں، کوئی کام ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. آخر آپ لوگوں کو مسلوں پہ گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. دیٹس دا فائنل. آپ لوگ اپنی جتنی دماغی تعویلیں بنا لیں، آپ لوگ جتنی کوشش کر لیں بھاگنے کی، یہ آپ کے گھٹنے لگوانے آیا ہے. لگا لو، ٹائم سے لگا لو، نہیں مانو گے تو آخر لگانے ہیں بس. اچھا اب وہ میتوں پہ لگا لو گھٹنے اتارنے کے لیے یا خدا کے سامنے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، پہلے لگا لو تو بہتر ہے. اچھا ابھی یہی صورتحال ایمانداری سے میں بتاؤں کہ پنجنت کے آگے والے لوگ بالکل مست پڑے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ملتان رول رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنے دیہات زندگیوں سے اپنی جو وہ فائٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ نکل آئے ہیں، دے ڈونٹ نو، اور مست پڑے ہیں. اچھا جن لوگوں کو ایویکویشن کی یہ ٹور بنا رہے ہیں وہ کچے کے عادی مجرم لوگ ہیں، وہ خود ہی نکل جاتے ہیں. روہی جب یہ آتا ہے پانی چڑھتا ہے دریا سندھ کا، وہ چلے جاتے ہیں، وہ چلے گئے ہیں. ریب ہو گئے ہیں جن کے بند ٹوٹنے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہیڈ پنجنت کو بچانے کے لیے بھی چوک ماہی اور یہ سارا جو ایریا ہے مرید شاخ اور اس سے پیچھے جو آپ کا یہ جمال الدین والی اور یہاں سے توڑا جائے گا کچھ نہ کچھ ہیڈ پنجنت کو بچانے کے لیے. کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہر ہیڈ کو بچانے کے لیے اس سے پہلے والے ایریا کو توڑا جا رہا ہے، رائٹ لیفٹ؟ تو یہ ان کو کوئی پتا نہیں ہے. اچھا پھر انتظامیہ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر بہت پہلے اویئر کر لے گی لوگوں کو تو پھر لوگ کئی ڈیمانڈز کرنے لگیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ مرے مکے ڈوبتے ڈوباتے جب ہو جائیں تب ہم ان کو لے آئیں، تب تاکہ ان کی ایکسپیکٹیشن لیول لو ہوگا. چلو جی زندہ تو ہے ایٹ لیسٹ. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائملی تیاریاں نہیں ہو رہی، ورنہ جو تیاری آپ کی ملتان کا حشر دیکھنے کے بعد، حافظ آباد پیچھے یہ کبیر والا، یہ سارا پٹی کا حشر دیکھنے کے بعد، کم از کم اب پنجاب حکومت ضلع رحیمیہ خان میں تو کوئی اچھے انتظام کر لیتی، لیکن نہیں. آپ دیکھیے گا افتاد ایسی پڑے گی، ایسی سندھ کے ساتھ ہونا ہے. وہ جی ہماری بڑی تیاری ہے، ہماری بڑی وہ ہے. آپ دیکھیے گا تیاریاں شہریاں. جب تک آپ لوگ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے اپنے رب کے سامنے، آپ لوگوں سے یہ عذاب بار 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 بار، یہ پانی بار بار آئے گا، یہ اترنے نہیں لگا ابھی. اچھا ابھی آپ بتائیں، آپ لوگ روزانہ جب خبر سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی راوی کی سطح نیچے جانے کو، آپ لوگ اسی رات ذہن بنا لیتے لے ابھی اتر گیا. اچھا اگلی صبح آپ کو پتا چلتا ہے جی وہ انڈیا نے اور چھوڑ دی ہے. ابھی تو انڈیا چھوڑ رہا ہے، کیا آپ کا تربیلا خالی نہیں کیا جائے گا؟ کیا آپ کا منگلہ سے نہیں اب کچھ دن بعد چھوڑا جائے گا؟ اگر یہ بارشیں اسی طرح ہوتی رہی تو پھر آپ نے بھی چھوڑنا ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ گیم شروع ہو گئی ہے آپ لوگوں کی تطہیر کی. بندے کے پتر بنے، انصاف کے لیے نکلیں، اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کو مضبوط کریں. اگر کلمہ پڑھا ہے تو، اگر آپ نان مسلم ہیں آپ اپنے ایشور کو پکاریں، آپ کرسچن ہیں آپ اپنے گاڈ کو پکاریں، آپ جیوش ہیں آپ ایڈونائی کریں، جو بھی کریں، جو جیسے پکارنا ہے پکاریں، لیکن پکاریں. اوپر ایک ہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کی طرف توجہ کریں. آپ لوگوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا اور اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ریلیکٹنٹ ہیں اور بالکل ہوش نہیں کر رہے. اس ٹائم کوئی بھی مذہب جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی کو شو نہیں کر رہا ان کیس آف کرائسس. پہلے آپ لوگوں کے پر کرائسس آتا تھا، کوئی اذانیں دینے لگتے تھے، کوئی مسجدوں میں بھاگتے تھے، کوئی دعائیں. اب آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ آپ مان ہی نہیں رہے. آپ انڈیا کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی اس کو گالیاں، کبھی ٹیکنالوجی کو. تو اس سے باہر نکلیں پلیز. آپ لوگوں کے لیے یہ جو 10 ستمبر تک کا وقت ہے، بلکہ پورا ستمبر ہی میرے حساب سے سیف نہیں ہے. 15 اکتوبر کو جا کے کہیں آپ لوگوں کے لیے
ریلیف شروع ہوگا 1 سے 15 اکتوبر میں. وہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے، بس ہلکا سا. اصل جان چھٹے گی 7 نومبر کو جا کے. تو اس لیے 7 نومبر تک تو یہ چیزیں، اچھا یہ نہیں زلزلہ آ جائے گا پھر بارشیں پھر شروع ہو جائیں گی، کیا کریں گے؟ وہ آج جی پتا مونسون ہی نہیں ختم ہو رہا ہے فلانا سے پہلا آ گیا اور فلانا سے پہلا آ گیا. تو بہرحال یہی صورتحال رہنی ہے. اب ستمبر جان نہیں چھوٹنی، تو بہتر ہے توبہ طائب ہوں، استغفار کی کثرت کریں، لاہور کی کثرت کریں. عید میلاد النبی کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ دیگیں اور ان کے جو بھی خیر خیرات ان کی بیٹی کی طرف سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے اپنے والد کے لیے کریں اور انجوائے کریں، بچ جائیں. 7 ستمبر ڈیفینیٹلی ویسی گرن آ رہا ہے، چیزیں اور زیادہ اس کے اراؤنڈ میں خطرناک ہوں گی، اور اس کے ساتھ ابھی بھی بھارت کے حملے کا خطرہ نہیں ٹلا.